نہیں آپ شیعہ مصادر کے حساب سے بتائیں کیا فرق کرتے ہیں آپ. اوکے میرے بھائی، کوئی موضوع کو اس کا موضوع مشخص ہی نہیں ہے، ایسے مناظر کرنا ہے نا. نہیں، یہ حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا یہ موضوع چل رہا ہے. اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ آپ یہ بتائیں. جی ابو بکر عمر کے کفر سے اس نے دفاع کیا بھائی. جب ثابت ہو گیا آپ ہی کے مسلک سے، آپ ہی کے کتب سے کہ آپ ہی نے جو موضوع اٹھایا نا اس سے عمر کا کفر جب ثابت ہو گیا، آپ اپنی فکر کرو بھائی. اچھا یہ بتائیے عمر اگر کافر ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے؟ چلو ایک اور سوال کریں، کیا معصوم کے دل میں کبر ہو سکتا ہے؟ کبر متکبر ہو سکتا ہے معصوم؟ کبر نہیں ہو سکتا، متکبر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی یہ اصول کافی میں لے کر بیٹھا ہوں، اس میں باب الکبر چیپٹر قائم کیا ہے اور اس میں یوسف علیہ السلام کو متکبر ثابت کیا ہے اور اپنے باپ کا حدیث پڑھو نا، حدیث پڑھو ہم جواب دیں گے. حدیث پڑھو ہم جواب دیں گے. حدیث پڑھو ہم جواب دیں گے. یہ جی حدیث ہے کہ یہ باب الکبر ہے، ٹھیک ہے، یہ کبر کا باب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ چیپٹر جو باب باندھا، جیسے آپ امام بخاری کے باب اور چیپٹر سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ چیپٹر کا اور حدیث کا تعلق ہوتا ہے، تو ربط ہے باب کا حدیث کے ساتھ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں، اس میں یوسف کوئی ایسا فقرہ نہیں ہے کہ یوسف میں کبر تھا. آپ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل آپ مجھے پڑھنے دیں، باپ قائم کیا نا، آپ پڑھنے دیں. فرمایا حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب یعقوب علیہ السلام آئے تو عزت ملوکیت کا لحاظ کرتے ہوئے تخت سے نہ اترے، یعنی آپ کا اپنے باپ کا ادب نہ کیا. جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ کبر کہاں ہے اس میں کبر کہاں ہے؟ آپ نے کہا یوسف متکبر تھا، یہ آپ نے کہا کہ کافی میں لکھا. کبر دکھائیے نا، یا عربی میں یا اردو میں آپ کبر لفظ کبر دکھائیے اس میں. یہ چیپٹر کون سا ہے؟ چیپٹر باب کون سا باندھا ہے؟ باب دیکھیں. ٹھیک ہے، باب حدیث میں جو دیکھیں باب جو ہے وہ اجازت دے میرے بھائی، اجازت دے. باب حدیث نہیں ہے، باب کا عنوان مؤلف کی طرف سے تعلق ہوتا ہے نا. اور بھائی صاحب اجازت دیں بات کرنے کی. باب جو ہے، باب امام علی باب کا جو عنوان ہے، کتاب کا نام ہے، کتاب کے جو چیپٹرز کے ڈویژن ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے. یہ پوری حدیث پڑھنے بھائی صاحب بات ٹھیک ہے، مجھے میری بات ختم ہو. باب کا نام جو ہے نا، چیپٹر کا نام، یہ امام علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے، یہ مؤلف کی جانب سے. مؤلف کے ہاتھ میں بھائی اس کے پاس 10,000 20,000 50,000 حدیث ہے، وہ کن احادیث کا انتخاب کرتا ہے، احادیث کو کیسے ارینج کرتا ہے، کن ابواب میں لاتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ شیعہ حدیث میں یہ لکھا ہے یوسف علیہ السلام متکبر تھے، دکھاؤ. اب سنیے، پورا تخت سے نہ اترے. جبریل نازل ہوا، کہا کہ اے یوسف اپنی ہتھیلی کھولو. کھولی تو ایک نور اس سے نکلا جس سے افق آسمان روشن ہو گیا. یوسف نے پوچھا اے جبریل یہ نور میری ہتھیلی سے کیسے خارج ہوا؟ فرمایا نبوت تمہاری نسل سے نکل گئی، یعنی یہ جو تو آپ نے کام کیا ہے، اتنا بڑی بے ادبی کیا آپ نے پیغمبر کی کہ آپ کی نسل سے نبوت ہی ختم ہو گئی. بے ادبی نہیں ہے، بے ادبی جو ہے، بے ادبی ہوتا کفر ہوتا ہے بھائی. آپ نے پیغمبر کو کافر بنا دیا، وہ اپنے سے اب ملا رہا ہوں نا. حدیث کے الفاظ میں بے ادبی تو نہیں ہے. حاشیہ بھی شیعہ کا پڑھتا ہوں، حاشیہ کو گولی مارو. حاشیہ حدیث نہیں ہے، حدیث کے الفاظ پڑھو. حدیث میں آپ دکھاؤ کہ یوسف علیہ السلام نے بے ادبی کیا. سنیں اب پوری حدیث تو پوری پڑھنے دینا. یعقوب کی تعظیم کے لیے تخت سے نہیں اترے اور اب تمہاری نسل میں کوئی نبی نہ ہوگا. آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو توضیح کے اندر حاشیہ میں بھی یہ دفاع حاشیہ چھوڑ رہا ہے جو جی تو یوسف علیہ السلام سے دیکھیں، انبیاء علیہ دیکھیں نبوت چھین لی گئی. بتائیے، تخت سے بھی نہ اترے، ادب بھی نہیں کیا اور نبوت بھی ان سے چھین لی گئی، تو یہ بے عزتی ہے. اب سن لو دیکھیں، ان کا ادعا یہ تھا کہ کافی میں یہ لکھا کہ یوسف علیہ السلام متکبر ہیں، اس میں کوئی ایسا لفظ تکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا پہلا جھوٹ. دوسرا انہوں نے ادعا کیا، پلیز مجھے بات کرنے دو. آپ بھائی صاحب اس طرح نہیں ہوتا، میں روزے کی حالت میں ہوں. اب میرے بات نہ کاٹے نا، مجھے پہ بڑا، میں جب زور لگاتا ہوں تو مجھ پہ بڑا دباؤ آتا ہے. پہلی جھوٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کہا اس میں لفظ تکبر ہے، تکبر کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا آپ نے جھوٹ بولا کہ اس میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بے ادبی کیا. کسی بھی نبی کی بے ادبی کرنا کفر ہوتا ہے، اس میں کوئی بے ادبی کے الفاظ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ پہ مبنی ہے. جو ہوا وہ حدیث جو یہ ہے
یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کی جو فارمیلٹیز ہوتے ہیں، بادشاہت کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ تخت سے نہیں اترا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتر آنا چاہیے تھا، باپ کے سامنے تواضع کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ اس کو بے ادبی کہہ دیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے بے ادبی کفر ہوتا ہے، یہ الفاظ اس میں نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی جیب سے ملانے کی کوشش کی ہے نا۔ جب آپ قرآن کی آیات پڑھ کر میں ختم نہیں ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ترک اولا کیا، تخت سے نہ اترانا نہ گناہ ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، کچھ بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی عزت کی اپنے والد کی، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ بلکہ قرآن میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ مصر آنے کے بعد سجدہ کیا تھا ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے، قرآن میں تو یہ آیت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے اگر تخت سے اترنا ہے، یہ نہ گناہ ہے، نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ۔ ہاں چاہیے تھا کہ اتر جاتے، چاہیے تھا۔ خاموش، پلیز خاموش رہو۔ مجھے میری بات کاٹتے ہو تو پھر مجھ پہ دباؤ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے پریشر آ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں چیخ لوں۔ تو یوسف علیہ السلام اس لیے ان کی ترک اولا پہ عقوبت ہوئی ہے، ترک اولا پہ عقوبت ہوئی ہے کہ نبوت ان کے نسل سے چلی گئی، ان کے بھائی کے نسل میں آ گئی۔ ان کے انبیاء جو ہیں اس کے بعد ان کے بھائی کے نسل سے تھے، ان کے نسل سے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نبوت ان سے چھین لے گی، آپ کہتے ہیں ترک اولا پر کچھ نبوت ان سے نہیں چھینی گئی، یہ لکھا ہوا ہے نبوت چھین لی گئی ان کی نسل سے، نہیں ان کی نسل سے، ہاں ان کے نسل سے کوئی نبی نہیں آیا ترک اولا کی وجہ سے۔ ہاں جی، تو یہ کتنا ترک اولا پر اتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ بالکل، اور بھائی نبی معصوم ہوتے ہیں، ترک اولا اگر نہیں ہے یعنی اس نے گناہ کیا، اور گناہ کیا ان کے نزدیک بھائی یوسف علیہ السلام نے یعقوب کی بے عزتی کیا، اور کسی نبی کی بے عزتی ہوتا ہی کفر ہے، اور یوسف کو کافر بنانا چاہ رہے ہو۔ یہ علامہ مجلسی نے باپ باندھا ہے، میں نے تو باپ نہیں باندھا نا، مجلسی نے باپ نہیں باندھا ہے، کلینی نے باپ باندھا ہے، اور کلینی نے جو باپ باندھا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام متکبر تھے، نہیں وہ باپ کو باندھا ہے، اگر اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ یوسف علیہ السلام متکبر تھے، آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ جو حضرت مولا علی کی ولایت، نہیں، آپ ابھی دیکھیں نا، اس میں لفظ کبر نہیں تھا، اس نے بے ادبی کیا یعقوب علیہ السلام، یہ تو آپ نے یہ سب جھوٹ بولا تھا نا عوام سے، جب قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کی مذمت ہوئی ہے، تو اس میں مذمت کا لفظ ہوتا ہے، آپ اپنی طرف سے لگاتے ہیں نا۔ میں جو الفاظ قرآن کے وہ الفاظ کے قرآن بیان کرتا ہوں، بھائی قرآن ان کا اعمال حفظ کیا، آواز بلند کیا نا، قرآن میں تو یہ ہے کہ آواز بلند کیا انہوں نے، آواز بلند کرنا نبی کے دربار میں، قرآن نے خود کہا یہ سبب حبط اعمال ہے، گناہ کبیرہ کہ یہ خلود فی النار کا سبب ہے۔ اگر امام معصوم کے دربار میں کوئی آواز بلند کرے تو اس سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، امام معصوم کے دربار میں۔ معصوم علیہ السلام کے اگر بے احترامی کے طور پہ کیا ہو سکتے ہیں، بالکل۔ ہاں، تو یہ جو آپ کے اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے ان کے شاگرد نے آواز بلند کی تو امام نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں اس سے دیکھو نا آپ یہاں ایک عام اس کے اگر کسی دیکھو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب جو تھے سب شیعہ نہیں تھے اور سب اچھے لوگ نہیں تھے، میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، خود ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان کو حدیث اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے حدیث ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جائیں۔ یہ ابو بصیر یہ عام کو راوی نہیں ہے، ابو بصیر نے اگر اس نے آواز بلند کی اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، نہیں وہ اس کا ایمان ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، بے ادبی کی، اگر اس نے توبہ کیا تو الگ بات ہے، اگر پھر اس کے بعد اس کی تعریف بھی کرے نا، اس کی توبہ کر لی تھی۔ اچھا میرا ایک جو نئی الجھن تھی وہ یہ ہے کہ وہ ابو بصیر کو امام نہیں ہے بھائی، ابو بصیر کا اگر فسق کفر آپ ثابت کریں ہم سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، کچھ نہیں ہوتا ہمارے مذہب کو، آپ کا عمر ہے نا وہ تمہارا خلیفہ ہے، تمہارا امام ہے، تم کہتے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، نہیں یہ کہتے ہو ابو بصیر کے بارے میں جو آپ کے آخری حجت ہیں، ان کی جو وہ خط نقل کیا گیا ہے، اس نے جو وہ الفاظ کہے ہیں کہ جو ہمارے رواتی حدیث ہیں وہ میرے بعد حجت ہے، تو حجت کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ حجت نہیں ہے اور ہمارے نزدیک کو قابل اعتبار نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ جو ابو بصیر کی روایت نہیں ہے بھائی، وہ ابو بصیر کی روایت نہیں ہے، کس نے کہا؟ میں بھی پڑھتا ہوں، کس نے کہا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں بھی حاشیے میں دفاع کیا گیا اس کا، امام حجت علیہ السلام کے جو خط نقل کیا وہ ابو بصیر نہیں، ابو بصیر وہ نہیں ابو بصیر نہیں ہے، وہ تو سب روات کے بارے میں ہے کہ میرے جو روات ہیں
وہ حجت ہیں جو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں. آپ نے ایک ڈیبیٹ میں مانا ہے کہ وہ حجت ہے؟ سب روات مطلق روات کے بارے میں کہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں حجت نہیں؟ روات کے احادیث حجت ہیں، راوی خود حجت نہیں. روات حجت نہیں ہے، روات حجت نہیں ہے، اس میں تو روات کے لفظ. خاموش ہو جاؤ، میں جواب دوں گا. خاموش ہو جاؤ، دیکھو میرے بات نہ کٹ. اچھا ایک اور اعتراض بھی سن لے، اس کا بھی جواب دیں. نہیں پلیز خاموش ہو جاؤ، میں بھی جواب دیتا ہوں. پھر اصل زید النرسی اس میں یہ ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان لنا اوعیۃ نملأها حکما وعلما. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ان کو بتا برتن ہے، ہمارے پاس برتن ہے، جب ہم ان برتنوں میں علم اور حکمت رکھتے ہیں. ولیست لها بأہل، اور یہ برتن یعنی یہ اشخاص ہیں، برتن سے مراد اشخاص ہیں، یہ اس اہل نہیں ہے اس کام کے. فما نملأها الا لتنقل الى شیعتنا، تو ہم ان کو علم اور حکمت سے بھر دیتے ہیں صرف اسی غرض سے کہ یہ علم اور حکمت ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جائے. فانظروا الى ما في الاوعیۃ فخذوها، تم ان برتنوں میں دیکھو کہ کیا رکھا ہے، یعنی ان کے روایات کو لے لو. ثم صفوها من الكدورہ، ان کو ناپاکی سے پاک کرو، یعنی کہ جو اپنے آراء ہیں، اپنے افعال ہیں، ان کو مد نظر، ان کو پیش نظر نہ رکھو. تأخذونها بیضاء نقیۃ صافیہ، تمہیں پاک، روشن اور صاف ملے گا. وَإِيَّاكُمْ وَالْأَوْعِيَّةَ فَإِنَّهَا وُعَاءَ سُوءٍ فَتَنْكَبُوهَا. اوعیہ کا پرواہ نہ کرو، ظروف کا پرواہ نہ کرو، برتنوں کا پرواہ نہ کرو، یہ برے برتن ہیں. ٹھیک ہے نا. روات احادیث دیکھیں، روات احادیث جو مشائخ حدیث ہیں، ان کے اپنے اقوال یا افعال حجت نہیں ہوتے، یہ حجت ہیں کس لیے سے کہ بھائی چپ کرو پلیز، چپ کرو. اس لیے حجت ہیں کہ ان کے روایت حجت ہیں صرف. اور پلیز چپ کرو تم، پلیز میں ختم ہو جاؤں تو بات کرو نا. ان کے احادیث حجت ہیں، وہ خود حجت نہیں ہے. یہ جو بھی کہہ دیں وہ صحیح ہوتا ہے، اس کو یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ راوی اس کی جو مرضی ہے وہ کر دے بھائی وہ حجت ہوتا ہے. ہمارے لیے نہیں ہے. راوی کی حدیث حجت ہے، راوی خود حجت نہیں ہے. نہیں، وہ جو امام غیب کا جو خط ہے اس میں تو لکھا ہے کہ یہ جو راویان حدیث ہیں وہ تمہارے اوپر حجت ہیں. بالکل بالکل وہ راویان حدیث کے، وہ بالکل وہ راویان حدیث، وہ اس میں بھی یہی ہے کہ صرف ان کے روایت حجت ہے، وہ خود حجت نہیں ہے. ان کے اعمال، ان کے اپنے اقوال. اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو راوی حدیث، مشائخ حدیث ہوتے تھے، وہ یہ لوگ مجتہد نہیں تھے کہ ان کی اپنی رائے، ان کی اپنی فعل کوئی حجت ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا. اس میں بڑا فرق ہے. آپ ابو بکر عمر کو، پلیز چپ کرو ایک منٹ، مجھے میری بات نہ کاٹو. ابو بکر عمر تو کو تم امام مانتے ہو، تم خلیفہ مانتے ہو، تم یہ تو نہیں مانتے کہ ان کے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تم کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے خلیفہ ہیں، اور ان سے جو اعمال صادر ہوئے ہیں کفر کے. یہ کیسے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے، مسلمین کا امام ہو سکتا ہے؟ تم ان کی حیثیت تو صرف ایک راوی کی تو نہیں ہے. ابو بکر عمر سے روایت کرتے ہیں. ابو بکر اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں، خلیفہ. اگر ان سے کفر کا عمل سرزد ہو جائے تو بات ہی ختم ہے، ان کی خلافت ہی باطل ہے، تمہارا پورا مذہب ہی باطل ہے. ٹھیک ہے نا. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. جو خلیفہ اول ہیں دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام، اصول کافی میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فنسی آدم، جو قرآن کی آیت ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی ولایت کو ترک کر دیا تھا، اور ترک ولایت خود اصول کافی میں لکھا ہے کفر ہے. تو آپ کو معصوم اول جو خلیفہ اول ہے، دونوں حدیث پڑھ کے سنا دو. پڑھ حدیث بالکل سناتا ہوں، بالکل سناتا ہوں، صرف ایک منٹ کریے. پڑھتا ہوں. یہ اصول کافی ہے جی، جلد نمبر جو ہے جلد نمبر 2 ہے، اصول کافی ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ارتدوا عن الایمان فی ترک ولایت امیر المومنین. ٹھیک ہے. کہ یہ جو لوگ مرتد ہوئے ہیں وہ امیر المومنین مولا علی کی ولایت کو ترک کرنے کی وجہ سے مرتد ہوئے ہیں. جو ریزن اور کاز بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ارتداد کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولا علی کی ولایت کو ترک کر دیا تھا. اب یہ ریزن بیان ہوا ہے کہ جو اصحاب مرتد ہوئے تھے وہ اس کا وجہ اور ریزن یہ ہے. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہی اصول کافی، اور جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا جو میں پڑھ دیتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ
فنسي ولم نجد له اسما قال اهتنا الیہ فی محمد والائمۃ من بعدہ وترک، کہ آدم علیہ السلام نے ولایت ائمہ کو ترک کر دیا. پورا پڑھو ترک ولایت کیا تھی؟ چالاکی نہ کرو، پورا پڑھو پورا پڑھو پورا پڑھو. ولم یقل لہو. اچھا میں پڑھتا ہوں، میں اصل کتاب کھول کے پڑھتا ہوں. پہلا قرآن کی آیت پڑھو، پہلے قرآن نے بھی وہی کہا ہے نا، ولم نجد له عزما. یہ دیکھیں جی، لکھا ہوا ہے کہ اور ہم نے عہد لیا آدم سے پہلے، بس وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا. کہ متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ عہد تھا محمد اور ان کے بعد والے ائمہ کے متعلق، آدم نے اس کو ترک کر دیا. یہ پوری طرح پوری عربی پڑھو، اس طرح نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، پوری طرح پڑھو. یہ میں پڑھتا ہوں. ان ابی جعفر فی قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا قَالَ أَهِدْنَا إِلَيْهِ فِي مُحَمَّدٍ وَالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ وَتَرَكَ. یہ تو پورا اس کے بعد بھی پڑھو نا بھائی، چھوڑ جاتا ہے ترک. اس کے بعد بھی پڑھتے جاؤ آخر تک. أولي العزم لأنه أهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به. وہ کہتے ہیں کہ ولایت علی کو ترک کر دیا آدم نے. تو پورا کیوں ترک ولایت کیا ہوتا ہے؟ ارتداد ہوتا ہے. پورا پڑھو نا، جی پورا پڑھو نا، پورا روایت کو ترجمہ کرو نا. پورا تو پڑھ تو دیا ہے میں نے. ترجمہ کرو نا، مجبوری سے آپ نے پڑھا، ترجمہ تو کیا نہیں ہے، بار بار کہہ رہے ہیں ترک کیا. میں نے پہلے بھی ترجمہ کر دیتے کہ سنیے، اور ہم نے عہد لیا آدم سے پہلے ہی، بس وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا. یہ متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ عہد تھا محمد اور ان کے بعد والے ائمہ کے متعلق، آدم نے اس کو ترک کیا اور ان میں عزم نہ پایا گیا. اور اولو العزم اس لیے انبیاء کو کہا کہ انہوں نے حضرت رسول خدا اور ان کے اوصیاء اور امام مہدی اور ان کی سیرت کے متعلق جو عہد کیا تھا اس پر قائم رہے اور اس کا اقرار کیا. یہ دیکھو ترک ولایت علی ہوئی ہے. نو، ترک ولایت نہیں ہوئی ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہو نا، آپ غلط پڑھ رہے ہو. غلط نہیں پڑھ رہے، آپ غلط پڑھ رہے ہو. ترک عزم میں اور ترک ولایت میں بڑا فرق ہے. اوکے، نہیں ترک ولایت اس میں آپ دیکھیں، اس میں فترک ہے، فترک کا ہاں تو نہیں ہے، فترک الولایت تو نہیں ہے. پیچھے اس کا جو اعظم کو ترک کیا نا، اعظم کو ترک کیا. دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں کتنے اولو العزم ہیں؟ نہیں، اولو العزم کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں اولو العزم کی بات، اس کے بعد اولو العزم کی بات ہو رہی ہے. بالکل اولو العزم کی بات ہو رہی ہے، بالکل اولو العزم کی بات ہو رہی ہے. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اولو العزم کی بات نہیں ہو رہی. نہیں، اولو العزم کی بات نہیں ہو رہی، وہ صاف لکھا ہوا ہے کہ آدم نے. اولو العزم کی بات نہیں ہو رہی، اولو العزم کی بات نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس میں اولو العزم کا ذکر ہے کہ کون کون سے اولو العزم تھے، کیوں اولو العزم تھے، اور کہہ رہے ہیں اولو العزم کی بات نہیں ہو رہی. نہیں، یہ ڈیبیٹ الگ ہے. یہ تو وہ بات ہے کہ ترک ولایت بھول گئے اور یہ کفر ان سے صادر ہوا. وہ آپ دیکھیں، آپ اگر اچھا ابھی میری بات کو نہ کاٹو، ابھی آپ نے بات کیا نا، بڑی مشکل سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو پڑھو، نہیں پڑھ رہے اس کو. اچھا، یہ جو ہاں گیا بھائی، حدیث کہاں گئی. یہ جو آدمی دیکھیں، آپ کسی بھی حدیث کو کسی کو دے دیں، اس کو غلط ترجمہ کریں تو غلط ترجمے تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مرضی ترجمہ کرو نا. کہ تو آدم علیہ السلام کافر ہو گیا، آدم فلان ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا، تو آپ اس کو کسی طرح غلط ترجمہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی. کہ مومن کو کافر بناؤ، کافر کو مومن بناؤ. اگر آپ میں ایمانداری نہیں ہے، آپ کو آتا نہیں ہے، غلط ترجمہ کریں تو اس سے تو کچھ بھی بن جاتا ہے. حدیث مجھ سے کھو گئی بھی. یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، ترجمہ آپ کے شیعوں کا کیا ہوا ہے، میں نے اپنا ترجمہ نہیں پڑھا. آپ اس کے ترجمے کو بھی تو کب پورا پڑھا ہے آپ نے؟ آپ میں سے ترک کیا ولایت کو ترک کیا. اگر اس نے غلط ترجمہ کیا تو بھی اس کی، مجھے نہیں معلوم وہاں پہ ترجمہ کیا لکھا ہے. یار کہاں گیا؟ ایک منٹ میں اس کو دیکھ لوں. حدیث نمبر 23.
ترکا کا مفعول کیا ہے یہاں پہ؟ آپ بتائیے. آپ بتاؤ نا, تم بتاؤ, تم یہاں پہ استدلال کر رہے ہو, استدلال تو تم کر رہے ہو. ترکا کا مفعول یہ ہے کہ میں پھر پڑھتا ہوں. ترکا کا مفعول کیا ہے؟ ترکا کا مفعول پڑھتا ہوں. بالکل بالکل. ترکا کا مفعول ولایت علی اور اوصیہ ہے. دکھاؤ وہاں پہ کیا, وہاں پہ مذکور ہے, یہ آپ کی شرح ہے. پیچھے پڑھے فی محمد والائمۃ من بعد. دیکھو یہ شخص کتنا, دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ حدیث ہے بھائی, حدیث نمبر 23 ہے, کتاب اصول کافی ہے. اس میں ترکا کا کہتا ہے کہ اس میں ولایت ہے. پیچھے پڑھے دیکھیں کیا چیز. عن ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا اور اس نے وہ چھوڑ دیا, اور ہم نے اس کے لیے عزم نہیں پایا. قال عهدنا إليه في محمد علي والأئمة عليه السلام من بعده فترك. یہاں پہ اس کا مفعول یہ کہ فرما رہا ہے کہ اس کا مفعول کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے ولایت. ولایت یہاں پہ لفظ مذکور نہیں, یہ کیوں عزم نہیں ہو سکتا؟ عزم کیوں نہیں ہے مفعول؟ وہ کیا چیز بھول گئے تھے؟ جو چیز مذکور ہے, جو چیز مذکور ہے لفظاً ولم نجد له عزما, اس نے نسیا, اس نے اس چھوڑ بھول گیا. اور جو انسان بھول جاتا ہے عزم بولتے ہیں وہ چیز جو آپ اس پہ ثابت قدم رہیں, ثابت قدم رہیں, اس پہ رہیں, ڈٹے رہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب اولو العزم نہیں تھے, بہت کم اولو العزم تھے انبیاء میں, 4-5 ہی اولو العزم رہے. اور جو انبیاء اولو العزم, آپ کہتے ہیں اولو العزم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْمٌ فَتَرَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْمٌ. یہ آپ عزم پہ کیوں نہیں لگاتے, ولایت پہ لگاتے ہیں؟ فترك ولم يكن له عزم انهم هكذا وانما سمي اولو العزم لانه عهد اليهم في محمد والاوصياء من بعد والمهدي وسيرته واجمع عزمهم على ذلك ان ذلك كذلك والاقرار به. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء, دیکھیں یقین کے مختلف, میں آپ کو اب دیکھیں میرا گلا سوکھ گیا, یقین کے مختلف مراتب ہیں, سب کے یقین ایک جیسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یقین ہے آدم علیہ السلام کے یقین سے فرق کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے باقی انبیاء سے فرق کرتا ہے, اس کا مقام بالا تر ہے. سب انبیاء ایک ایمان کے ایک درجے پہ نہیں ہے, سب انبیاء علم کے ایک درجے پہ نہیں ہے, سب انبیاء معرفت کے ایک درجے پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت دی اور دیا, لیکن اس کا ایمان, اس کا یقین اس طرح نہیں تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, جیسے حضرت خاتم النبیین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جیسے حضرت نوح اولو العزم کا ہے. ان اولو العزم کا ایمان اس مسئلے پہ بہت ہی راسخ تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح نہیں تھا. یہ قرآن کی آیت ہے, ملاحظہ فرمائے قرآن کی آیت یہ ہے, وقد قال احد, کہاں گیا آیت نمبر 23, ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجعل له عزما. ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پختہ ایمان جو انبیاء اولو العزم کا, وہ اس میں نہیں تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں. صحابہ کا جو کفر ہے انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے انکار کر دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس طرح کا ایمان جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ابراہیم کہاں, آدم کہاں. جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ایمان ہے اس طرح نہیں ہے اس کا. تو آدم کا, ہم نے اس آدم کا اس طرح عزم راسخ نہیں پایا. حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ, موسیٰ اولو العزم کا پایا. اس لیے یہ اولو العزم کہلائے, کیونکہ ان کا جو ایمان تھا محمد علیہ السلام کے فضائل پر بہت ہی اعلیٰ درجے پر تھا. آدم کا اس طرح نہیں تھا. یہاں پہ جو ترک ہے, ترک ولایت پہ نہیں لگتا, ترک عزم پہ لگتا ہے. اس کے پاس وہ عزم نہیں تھا, یعنی وہ پختہ یقین, وہ ایمان کامل جو حضرت خاتم الانبیاء کے پاس ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم ہے, آدم نہیں ہے. نوح اولو العزم ہے, آدم نہیں ہے. کیوں آدم اولو العزم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایمان اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر, فضائل پر جو نوح کا ہے, جو 5 انبیاء اولو العزم کا, وہ آدم کا نہیں. آیا یہ کہہ رہا, آدم نے انکار نہیں کیا ولایت کا, صحابہ نے انکار کر لیا بلکہ گھر آ کے جلا دیا, ٹھیک ہے نا.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ایمان نہیں ہے جو اولو العزم الرسول کا ہے. یہ کہہ رہا حدیث، یہ کہہ رہا. تم نے اس کو کوئی دوسرا مطلب بنا دیا، غلط ترجمہ کیا، آدم کو کافر بنا دو. بھائی نہیں، وہ تمہاری غلطی. میں نے غلط نہیں کیا، میری بات سنی. جتنی بات آپ نے کی میری بات سنیں. ترجمہ میں نے بالکل صحیح کیا، اور آپ کے شیعہ مصنفین کا ترجمہ ہے، اور اس پر 5-6 شیعہ بڑے بڑے مصنفین کی اور بڑے بڑے علماء کی، بڑے مجتہدین کی تقریر ہے کہ یہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا گیا ہے. اور اس میں ترجمہ کسی کا حجت نہیں ہے، ترجمہ حجت نہیں ہے، جو ہے ترجمہ کسی کا حجت نہیں ہے. آپ نے بات کی ہے نا، دلیل لانا، دلیل لاؤ. کسی مترجم، اکثر مترجمین غلطیاں موت کر جاتے ہیں. ترک ولایت علی. اچھا آپ کہتے ہیں کہ جو جس نے انکار کیا وہ کافر ہوتا ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عباس یہ منکر ولایت علی تھے. آپ کے اصول کافی میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عباس منکر نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس جاہد کا مطلب منکر ہوتا ہے. شب قدر کو ملک کس کے پاس آتا ہے، اس کا اس نے انکار کیا تھا. نہیں، ملک کا انکار نہیں کیا. وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے امیر المومنین کا انکار کیا ہے. ملک کا شب قدر کی بات ہو رہی ہے، شب قدر کی بات ہو رہی ہے کہ عبداللہ ابن عباس. شب قدر کی بات نہیں ہو رہی. اچھا پڑھو. نہیں، حتی امیر المومنین، آپ نے امیر المومنین مولا علی کا انکار کیا ہے. آپ پڑھو حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، ہم جواب دے دیں گے. جیسے ابھی ایک حدیث سے اچل کے اب اس حدیث میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا. وہ بھی پڑھتا ہوں، چھوڑ کے چلے گئے نا. آدم والی حدیث پہ یہ اصلاح ہو گئے. بالکل میں پھر پڑھ دیتا ہوں آدم والی حدیث. یہ دیکھیں میرے پاس کچھ ہے، یہ میرے پاس اصول کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ترجمہ بھی آپ کی شیعوں کا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَتَرَكَ، یعنی کہ امام جعفر صادق نے امام وَتَرَكَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے پاس وہ یقین جو ابراہیم علیہ السلام کا، وہ آدم کا نہیں ہے. بھائی نہیں، یہ مطلب ہی نہیں ہے نا، وہ عزم نہیں ہے اس کے پاس، وہ عزم اس کے پاس نہیں ہے. انبیاء کی ایمان سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بھائی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ نے محمد اور ان کے اوصیاء کے متعلق ان کی ولایت کو قبول کرنا ہے، تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اور یہ غلط، اگر یہ آپ کا ترجمہ ہے، اور اگر کسی شیعہ نے ترجمہ کیا تو غلط ترجمہ کیا. نہیں، غلط کو ترجمہ کیا ہے، غلط. یہ آپ کے بڑے بڑے مصنفین کی اس کی توثیق موجود ہے. ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل، اگر کسی نے آپ کے ساتھ یہ ترجمہ کیا ہے تو اس نے غلط ترجمہ کیا. غلط ترجمہ دیکھیں، غلط ترجمہ حجت نہیں ہوتی. نہیں، غلط ترجمہ نہیں. یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے شیعہ کی تقریر موجود ہے. وَتَرَكَ، انہوں نے ولایت کو، جو ان کو وصیت کی گئی تھی کہ آپ نے محمد مولا علی اور ان کے اوصیاء کے بارے میں وصیت کی گئی تھی، قبول انہوں نے چھوڑ دیا، قبول نہیں کی وہ وصیت کو جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. وہ آپ کے ترجمہ ہے نا، وہ آپ کا ترجمہ ہے. چھوڑ دیا تھا، قبول نہیں کیا. الفاظ دکھاؤ کہ قبول نہیں کیا تھا نا. لفظ دکھاؤ قبول نہیں کیا تھا. دکھاؤ کہاں لکھا کہ قبول نہیں کیا تھا. جو اتنے الزامات لگاتے ہیں، یہ شیعوں کا موثق ترجمہ ہے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو کہیں کہ غلط ترجمہ انہوں نے کیا، میں نے تو نہیں کیا ترجمہ. اور مفعول بھی یہ پیچھے مذکور ہے، آپ آگے لے کے جا رہے ہیں، جبکہ مذکور پیچھے ہوتا ہے، آپ آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آگے تو گاڑی نہیں چلتی ہے، گاڑی پیچھے چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو کتنی بڑی توہین ہے. ایک منٹ صبر کرو. دیکھیں آپ ادھر چینل پہ آئے ہیں، اور لوگ بھی منتظر ہیں. آپ ادھر جھوٹ پہ جھوٹ، آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، جھوٹ ہر مرحلے پہ جھوٹ. ایک منٹ بھائی، میری بات نہ کاٹو پلیز، میری بات نہ کاٹو پلیز. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ. کہ آدم علیہ، ادھر لکھا آدم علیہ السلام نے ولایت قبول نہیں کی. وہ لفظ دکھاؤ بھائی، بے شک اس کا اردو ترجمہ دکھاؤ کہ کس مترجم نے یہ ترجمہ کیا. کس نے آدم علیہ السلام نے اردو ترجمہ کر رہا ہوں نا آپ کی کتابوں سے. اصول کافی دکھاؤ، الفاظ دکھاؤ الفاظ دیکھو نا. معذوب کیمرے پیچھے ہے. ترکہ کا جو مفعول بھی ہے، وہ جو وصیت تھی. او بھائی دکھاؤ اسکرین پہ آ کے دکھاؤ. بالکل، میں پھر پڑھتا ہوں. قبول نہیں کی وہ الفاظ دکھاؤ کہ اس نے ولایت قبول نہیں کی. یہ دیکھیں جی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہا تھا محمد اور ان کے بعد والے ائمہ کے متعلق آدم نے اس کو ترک کر دیا. بھائی دکھاؤ، میں کیا کہہ رہا ہوں، اردو میں کہہ رہا ہوں نا. دکھاؤ جو وصیت دکھاؤ بھائی. تم اپنا ترجمہ 20 دفعہ پڑھا. دکھاؤ کہاں لکھا ہے، آگے کرو. نظر نہیں آ رہا میں تو دکھا رہا ہوں. او بھائی دیکھو، یہ وہی حدیث ہے، یہ وہی حدیث ہے. وَإِن بلے فَتَرَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْمٌ، اس میں یہ نہیں ہے ترکہ کہ اس نے ولایت چھوڑ دی. وہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ولایت اس نے چھوڑ دی.
اس نے قبول نہیں کیا. کیا آپ اپنے سے بنا رہے ہو؟ فترک یعنی ترک العزم، ترک العزم، اس کا اس طرح ایمان نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. چھوڑنے کا عزم نہیں تھا، یہ مطلب ہے. اس ترک کرنے کا عزم نہیں تھا، چھوڑ دیے تھے. جو دیکھنے وانما سمي اولو العزم اولو العزم لانه احد اليهم. اولو العزم کو اس لیے اولو العزم کہاں کیا ہے؟ 5 اولو العزم نا، في محمد والاوصياء من بعد والمهدي وسيرته، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ اطہار اور مہدی علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا سیرت، اس میں ان کو بتایا گیا تھا. واجمع عزمهم على ان ذلك كذلك، اور ان کا ایمان راسخ تھا کہ یہ بات اسی طرح، ان کا ایمان راسخ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا اس طرح ایمان محکم نہیں تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بلی والاقرار میں حضرت آدم علیہ السلام کا اس طرح نہیں تھا عزم. اوکے، تو وہ اولو العزم نہیں ہے، اولو العزم. بات ہو رہی ہے کہ جو آپ ولایت کا انکار ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک ہے عزم کا ہونا کہ یقین کے آخری مراحل، یقین کے اعلیٰ درجات جو انبیاء کے پاس ہوتا ہے، وہ بھی کس انبیاء کے پاس؟ صرف 5 نبی کے پاس ہے، سب انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات ہو رہی ہے. اور ایک آدم علیہ السلام کے پاس وہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ وہ چیز جو بالکل انکار ہے، کفر. تو آپ ان دونوں میں بڑا خلط کر رہے ہیں بھائی صاحب. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، خلط نہیں میں کر رہا. اس نے اس کو ترک کر دیا. کیا چیز ترک کر دی؟ کہ جو وصیت کی جھوٹے کے لیے کافی ہے نا، میں الفاظ دکھا دیا. اس میں کوئی نہیں ہے کہ قبول نہیں کیا. قبول نہیں کیا کہاں تھا اس میں کہ اس نے قبول نہیں کیا؟ بالکل. ترک کیا چیز ترک کر دی؟ عزم. ترک کرنے کا عزم نہیں تھا. آپ کہتے عزم ترکا ولم یکن له عزم. ترکا کا مطلب یہ اس کے پاس عزم نہیں تھا. ترک کرنے کا عزم نہیں تھا. کس چیز کو ترک کرنے کا عزم نہیں تھا یہ بتائیے. کس چیز کو ترک کرنے کا؟ اب وہاں تو یہ تو قرآن کی تحریف ہو گئی. وہ تو اس سے زیادہ آپ سے گفتگو کہ دانا جو اب میرے گلے میں درد شروع ہو گیا اس آدمی کے ساتھ. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ پوری بات کریں. یہ اتنی توہینیں آپ کی کتابوں میں رکھی ہوئی ہیں. جماع کے وقت اہل بیت پر درود پڑھ سکتے ہیں، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے. پیشاب کرتے وقت کیا جو ہے وہ اہل بیت پر درود پڑھ سکتے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ کسی اللہ تعالیٰ کے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے، مقدس اوراق کو جس میں اللہ کا نام ہو، اہل بیت کا نام ہو، یہ اصول کافی میں لکھا ہوا جلا سکتے ہیں. سن لو سب کا جواب سن لو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا. جب ہم نطفہ تھے، اللہ نے ہمیں خلق کیا. اللہ ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، اللہ ہمارے باطن کو جانتا ہے. ہر حال میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ مستحب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم ہمیشہ میرا ذکر پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں ایسے حالات میں ہوتا ہوں جو میں خلاف ادب سمجھتا ہوں کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا ذکر کروں. اللہ نے کہا کہ کوئی خلاف ادب، ہر حالت میں میرا ذکر کیا کرو. چاہے یہ روایت ذرا پڑھیں آپ. یہ کون سی کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ کتاب اس میں کتاب ملازم الفقی میں. نہیں، آپ اپنی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں نا. اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں بھائی. چپ کرو تم. ہمارے اپنا موقف بیان کر رہا ہوں بھائی. آپ کے پاس احادیث کہاں ہے؟ آپ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں اللہ کے ذکر کے متعلق. ہر حالت میں پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے. دیکھیں اللہ پلیز چپ کرو، پلیز دیکھو میں روزے کی حالت میں ہوں. دیکھو میں روزے میں اہل بیت کا نام لینا دیے. اور بھائی اس میں اللہ دیکھو اہل بیت علیہ السلام نہیں، اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے. تم ایسے اپنے سے ملا رہے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، جیسے کوئی شیعوں کے پاس کوئی ایسا اصول ہے کہ تم جب پخانے میں جاؤ تم وہاں پہ رسول کا ذکر شروع کرو. اللہ کا ذکر اس کے لیے بھی خاص اوراد ہیں، اس کے پاس خاص دعائیں ہیں کہ تم جب پخانے چلے جاؤ، جب لیٹرین چلے جاؤ تو رفع حاجت کے وقت اس کے کون سے دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اخرج عنی الاذى. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام نے اپنی شیعوں کو سکھایا کہ تم پاخانے چلے جاؤ تو اس کے آداب کیا ہے، اور جب آپ قضاء حاجت کرتے ہو تو اس میں کیسے تم پڑھا کرو. میں یہ اس کو مذاق اڑا رہا ہے بھائی. یہ چیزیں عقل سے نہیں بنتی کہ کیا انسان جب قضاء حاجت کی حالت میں اللہ کو یاد کرے. بھائی اللہ کی یاد ہر حالت میں مستحب ہے، چاہے قضاء حاجت کے حالت میں بھی ہوں. اس کے لیے دعائیں مسنون ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتابوں میں، وہ میں ہمارا قصور نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین.
ہاں یہ کتاب من لا يحضره الفقيه جامعۃ المدرسین فی قم المقدسہ. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 24 میں. اس میں بیت الخلاء کے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد دخول المتوضع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہتے تھے کہ بیت الخلاء داخل ہو جائیں، لیٹرین داخل ہو جائیں، تو اس طرح دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، اللہم امت عنی الاذى واعذنی من الشیطان الرجیم. یہ لیٹرین میں جاتے وہ دعا کرتے تھے. اور جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی یہ دعا ہے اللہم انی العذى والقذى واجعلنی من المتطہرین. واذا تظہر، اور جب وہ تظہر، میں پڑھا بھی چکا ہوں اس کو، ابھی لفظ میں بھول گیا. تظہر، ہاں جب وہ رفع حاجت کرتے تھے تو فرماتے تھے اللہم کما اطعمتنی طیبا فی عافیت فاخرجہ منی خبیثا فی عافیہ. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے غذا جو کھلایا تھا وہ طیب تھا، پاک تھا، اب اس کو مجھ سے جب نکال رہے ہو، اس خبیث کو مجھ سے نکال رہے ہو تو مجھے عافیت عنایت فرما. دعا فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قضاء حاجت کے وقت بھی دعا کرتے. اب تم اس کا مذاق اڑاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو وقف على باب المذهب ثم التفت عن يمينه وعن يساره الى ملكي فيقول اميطا عني فلكم الله علي ان لا احدث بلساني شيئا حتى اخرج اليكم. امیر المؤمنین علیہ السلام جب لیٹرین جاتے تھے تو اپنے دو فرشتوں کی طرف دیکھتے تھے جو کندھوں پہ ہوتے ہیں نا، کہتے تھے تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ. فرماتے تھے ان سے اب میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں پہ جا کر کوئی غلط کام نہیں کروں گا. تو یہ تھا. اور جب وہ جاتے تھے تو اس طرح دعا کرتے تھے بیت الخلاء دخول وقت الحمدللہ الحافظ المؤدی. اور جب بیت الخلاء سے خارج ہوتے تھے الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاه وابقى فی قوته فیا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها. اس طرح دعا فرماتے تھے جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تھے اپنے سر پہ چادر ڈالتے تھے سر پہ. وہ مستحب ہے کہ انسان بیت الخلاء جائے تو سر انسان کا ڈانپا ہوا ہو. اور دعا کرتے تھے آرام سے بسم اللہ وباللہ ولا الہ الا اللہ رب اخرجنی عن الاذى صرحا بغیر حساب واجعلنی لك من الشاکرین فيما تصفه عني من الاذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت لك. الحمد لله اعصمني من شر ما في هذه البقعة واخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم. اچھا یہ دعائیں ہیں کہ انسان بول کرتے وقت، پاخانہ پیشاب کرتے وقت انسان کو پڑھنی چاہیے. بھلے ان میں سے پڑھنی چاہیے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہوں نے ایک اور بھی کہا تھا، ایک اور بھی چیز کہا تھا، ایک اور بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور چیز بھی کہا تھا اس شخص نے جو ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. جی جواب دینے دینا، جواب دے. اور اس میں جو آپ نے جواب دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَنْتَ تَبُونَ، یہ تو آپ پیر کی دعائیں بیان کر رہے ہیں. واو حالیہ ہے. جب آپ پیشاب کر رہے ہوں، آپ کو پیشاب آ رہا ہو، پھر بھی آپ اللہ کا ذکر کریں. جب آپ جماع کر رہے ہوں اور دخول کر رہے ہو اس وقت بھی آپ اہل بیت پہ درود پڑھیں. یہ تو توہین ہو رہی ہے. کیا توہین ہے؟ کہ جماع کے وقت برانہ حالت میں حدیث دکھاؤ نا، حدیث دکھاؤ، میں اس کا جواب دے دوں. حدیث پڑھو، حدیث کہاں پہ لکھا ہے؟ حدیث پڑھو، میں جواب دے دوں. بالکل میں پڑھتا ہوں، بالکل پڑھتا ہوں. بول کرتے وقت یہ دیکھو ابھی میں نے حدیث دکھا دیا ہے اور ملعون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خروج غائط کے یا اپنے جب وہ پیشاب پاخانہ فرماتے تھے وہ کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ میں نے بھی نقل کیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کی دعائیں، یہ پہلے کی دعائیں ہیں. یہ اذا تظہر، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خروج فرماتے تھے
اپنے پیٹ سے خروج اس سے درد دعا کرتے یہ نہیں کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہو واو حالیہ ہے بھائی ٹھیک ہے، پیشاب کے وقت بھی ہے، پاخانے کے وقت بھی دعا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ مشکل کیا اس میں؟ مشکل کیا؟ آپ نے اتنی زیادہ بات کرتے ہیں، مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیتے ہیں، آپ ٹائمر لگا لیں، 2 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ کوئی موضوع تو مشخص ہے نہیں ہے، اس کی مرضی جو اب میں کیا ٹائمر لگا دوں آپ کے لیے؟ آپ کوئی موضوع مشخص تو ہے نہیں، آپ کسی ایک موضوع سے چھلانگ لگاتے ہیں دوسری موضوع پر، دوسری موضوع اس نے کہاں سے شروع کیا، کہاں پہ آ گیا بھائی؟ انبیاء اہل بیت کی جو گستاخی کی گئی ہے، کیا کون سی گستاخی ہے؟ اور آپ کے مصادر سے جو آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے، آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ننگے چل رہے تھے، ان کے مردانگی کو سب لوگوں نے دیکھا، وہ جو آپ کی کتاب اور موسیٰ علیہ السلام نے کہ پورے بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ اس آدمی کا جو ذکر ہے، ذکر کس کو بولتے ہیں؟ ذکر بولتے ہیں پینس کو۔ اب میں کیسے ترجمہ کروں اس کا؟ پورے بنی اسرائیل نے مشاہدہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا لمبا ہے، اس کا جو مردانگی ہے۔ اصول کافی میں جو نورہ لگانے والی بات ہے، چونہ لگانے والی بات ہے، اور ان کی امام کے بالکل میں اس کو حدیث ذکر کروں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، چونہ لگاتے تھے اپنی شرمگاہ کو، اور شرمگاہ کو بھی دیکھ لیا تھا، تو وہ بے ادبی نہیں ہوئی تھی وہاں؟ وہ دیکھو بھائی، تم میں ابھی سن لو، میری بات کو نہ کاٹو۔ اور دوسری بات یہ ہے، ابھی سن لو، نہیں دوسرا نہیں، ابھی اس کا جواب لے لو۔ یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کا شرمگاہ دیکھا ہے، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ دیکھو، آپ جو بھی جھوٹی بات بنا دینا کہ میں نے پیغمبر کا مثلا فلان جگہ دیکھا، نستجیر باللہ، وہ تو کفر ہے۔ اب جھوٹی بات بنا دو، ہم یہی کہ اس کا جواب دیں گے کہ جھوٹ ہے، یہ حدیث میں نہیں۔ جو حدیث میں یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حمامی کہتا ہے، ایک بوڑھا حمامی تھا کہ امام علیہ السلام یہاں پہ آتے تھے، اپنے بدن پہ وہ چونا لگاتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ چیز جو وہ نہیں دیکھ، وہ حدیث کا الفاظ یہ ہے، امام علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کوئی دیکھ لے۔ حدیث یہ ہے کہ امام علیہ السلام نہیں، اب اس میں یہ تو نہیں ہے یہ ان کی مردانگی ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے، اس میں وقوف کا ترجمہ ہے۔ اس جھوٹے آدمی کا کبھی بار بار جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا مزید جھوٹ یہی ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے وہ دیکھا، یعنی حالت مردانگی دیکھا۔ انسان کے جسم میں بہت کچھ ہوتا ہے، ابھی میرے بغل کے بغل میں نہیں چاہتا کوئی اس کو دیکھ لے، میرے بغل کے زیر بغل جو ہے کوئی ایک دبا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی زخم کی نشانی، میں نے دیکھ لیا۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے اللہ یاری کے جسم میں دیکھ لیا وہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، یعنی کوئی زخم کا دبا ہے، کوئی ایسی چیز ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ اس شخص نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شرمگاہ کو دیکھا، وہ آپ کا جھوٹ ہے، وہ عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، وہ آپ کا جھوٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ بات کنایہ سے ہوتی ہے، بس کنایہ کے لیے عربی زبان میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، دبر ہے، مثلا ذکر ہے، یہ مؤدبانہ الفاظ ہیں، یہ کوئی ایسے گلی والے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو الفاظ ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کے جسم میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ٹائٹ کیا لگاتے تھے؟ نعرہ لگاتے تھے، نعرہ نہیں، جو کمر پہ دوتی لگاتے تھے۔ دوتی لگانا کتنا مستحب ہے ہمارے حدیث میں، جب آپ حمام جاؤ، نہانے کے لیے جاؤ، دوتی لگایا کرو، وہ تو بہت شدید ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح تو وہ جو آپ کہتے ہو وہ ایک جھوٹی، اس کو پہلے سے بھی ادھر ایک آدمی نے ادھر آ کے پڑھا تھا، وہ آپ کی روایت، ہم نے جواب دیا تھا۔ آپ جھوٹ ترجمہ کرو تو جھوٹ کا ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کا جواب یہی ہے کہ آپ جھوٹے آدمی ہیں، بار بار بھی ثابت کر چکے ہیں جھوٹ ہے۔ عربی زبان میں شرمگاہ کے لیے، شرمگاہ کے الفاظ ہے، عورت کہہ سکتے تھے، میں ان کا عورت دیکھ لیا، عورت شرمگاہ کو کہتے ہیں نا، وہ تو الفاظ تو ہے نہیں، تم بناتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، آپ کے جھوٹ پر ثابت ہو گیا نہیں ہوا؟ اتنے داڑھی کے ساتھ لگا کے جھوٹا آدمی ادھر آ گیا۔ اعتراضات کیے ہیں، ابھی تک ایک اعتراض کا بھی جواب آپ نے نہیں دیا ہے۔ وہ ابھی وہ دنیا کو پتہ چل گیا، جواب دیا نہیں دیا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور بالکل کو ان کی عظمت نہ کی، اور باب الکبر کے اندر ہے نبوت چھین لی گئی، اور ترک ولایت اس میں بھی آپ کا جھوٹ ثابت کر دیا ہم نے۔ اس میں ایسے کوئی لفظ نہیں کہ یوسف علیہ السلام متکبر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے، آپ نے بار بار کہا کہ یوسف متکبر تھے، اس میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے باپ کی بے عزتی کی ہے، وہ الفاظ نہیں تھے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب آپ کے جھوٹ ہے، ہاں، یہ آپ کے سب کے جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ آپ کے جھوٹ دکھاؤ، کبر کا لفظ دکھاؤ نا، میں نے دکھا تھا، کبر کا لفظ ہے نہیں، بس ختم۔